ہنسانے کے لیے تو بہت ہی زہریلا سانپ لڑانا پڑتا ہے. ان کو خواہ ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہمارے جیسے مسائل نہیں ہیں, کیونکہ ان کی سڑکیں نہیں کھدی ہوئی جیسے سارے ڈیفینس کی کھدی ہوئی ہیں, یا ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے اسٹینڈ اپ سے کبھی کوئی کمپیئر نہ کرے. دوسری جو چیزیں وہاں فریڈم جن کو میں ایک سادگی سے فریڈم ہی کہوں گی, ان کے ٹاپکس بہت, ان کے پاس بہت واسٹ چوائسیز ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ہوں بھی تو وہ میرا پورٹ فولیو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر میں نے کبھی زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی مذاق کیا ہو جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیول کا ہوتا ہے. سو جو بھی کچھ میں کرتی آئی ہوں میں اسی کو آگے لے کے چل سکتی ہوں, اور اسی سے ریلیٹڈ اور اسی اسٹینڈرڈ پہ, جو بھی میرا اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے, آپ سب سے تو میرا رشتہ بہت پرانا ہے. آپ نے کہا 35-45, اور پھر اس سے پہلے بچپن کا بھی اگر کاؤنٹ کریں نا, بیچ میں کوئی 4 سال کا گیپ آیا تھا تو شاید 70-72 ہی ہو گئے سال بچپن سے اس کام میں ہیں. سو کوشش یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن پوری, اور سب سے زیادہ تو میں یہ جو ہنٹر بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ داور, یہ 3 نہیں 5 سال سے میرے پیچھے ہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی بھائی, میرے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے, دوسرے یہ بڑا رسک ہے, اور یہ فلاں ہے, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے, اور اسٹینڈ اپ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس میں گندی گندی باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں. سوری یہ میں نے کہہ دیا ہے, تو گندی گندی باتیں ہم نہیں کر سکتے. لوگ کرتے ہیں, ہمارے بھی کچھ نوجوان کرتے ہیں, اس پہ لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے, تو ہم کو نہیں آتی. تو میں نے تو بہت کہا کہ جو میں کر سکتی ہوں میں اسی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو انٹرٹین کروں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ انور مقصود کو سننے آئے ہیں تو آپ کیا بات سننے آئے ہیں, آپ کو ان کا پتہ ہے. اور اسی طرح جس آرٹسٹ کو بھی آپ اتنے عرصے سے چاہتے ہیں یا جھیل رہے ہیں یا جانتے ہیں, اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیا کرے گا. سو کوشش ہوگی کہ یہ ایک نیا تجربہ ہے میرے لیے بھی. میں ویسے اسٹیج پہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتی رہی, گاتی بھی رہی, اور کامک چیزیں بھی, ہوسٹنگ بھی انور صاحب, میں معین اختر, پھر ہم کچھ چیزیں جیسے لوز ٹاک کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے آئے ہیں. لیکن آل alone بائی مائی سیلف اٹ ول بی اے نیو وینچر فار می, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سپورٹ بھی کریں گے اور اس کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے دیکھتے آئے ہیں, جیسے مجھے آپ جانتے ہیں, اور اسی طرح میں کوشش کروں گی کہ آپ کو انٹرٹین کر سکوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے ویجیٹیبل بن جاتی ہوں, یو ٹیل می واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سو میں دعوت کی وجہ سے کنونس ہوئی ہوں, ورنہ اور کوئی آ جائے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے. تو دعوت نے اب تک جو بھی کام کیا ہے ہم نے سچ مچ ان کو بہت اپریشیٹ کیا, اور وہ کام ہی بہت کمال کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی تھی حالات شہر کے یوں ہیں تو وہ ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہی تھی ٹھہر جاؤ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے, رک جاؤ. وہ تو کسی چیز سے گھبراتے ہی نہیں ہیں. سو اس طرح سے میں, یہ جو سہارے میرے ساتھ ہیں, تو میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے. ملکی حالات کی پریشانیاں سبھی کو ہیں, لیکن اس میں یہ بات ان کی جو ہے اس نے مجھے اور کنونس کیا کہ دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا اگر ہم کسی کو موقع دیں, ایک ذرا سا موقع دیں کہ کوئی خوش ہونے کے لیے آ جائے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے. بس وہ میں نے کہا چلو نیکی کما لیتے ہیں, تو مطلب بزرگی میں ایسے ہی کر لیتا ہے کچھ. تو اس میں یہ کہ ہمارا وہ شاید وقت, آپ سب کا ہمارا وہ وقت بہت اچھا پروڈکٹیو پیسفل ٹائم تھا. ایز اے جنریشن میں بات کر رہی ہوں, اس کے اندر بہت سے میوزک سے ریلیٹڈ بھی لوگ نکلے, اور بہت ہی ایک کام میوزک تھا, ایک سکون کا. آپ غزل بھی سنتے تھے, اب سب کو جلدی ہے, غزل بھی وہ فارورڈ کر کے سنتے ہیں, واٹس ایپ کا میسیج بھی وہ فارورڈ کر کے سنتے ہیں. وقت بدل رہے ہیں, جب وقت بدل جاتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی وہ نہیں رہتی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. ابھی بھی میں کہتی ہوں اسلام آباد سے بہت اچھے سنگرز نکلتے ہیں, اسلام آباد کے ایکٹرز بھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہاں میوزک کے لیے جو ایک ان کو, حالانکہ ویسے وہاں پہ جو ڈی چوک پہ مسائل ہیں وہ تو اور ہی ہیں نا, لیکن اوور آل ایک جنرلی ایک پیسفل سا ایک ماحول ہے جس میں بیٹھ کے کوئی میوزک سن رہا ہوگا. ابھی بھی وہ میوزک کر رہے ہیں. میں تو حیران تھی, ستار بجا رہی لڑکی, طبلہ بجا رہی, وہ بینڈ تھا نا کون سا, وہ بیسمنٹ والا کوئی پروگرام تھا. تو مجھے لگا ابھی بھی وہ حیثیت جو ہے جو ہمارے شہروں میں ہے, لاہور کراچی میں, وہ ایسے ایریاز میں کم ہے. اور کہیں چلے جائیں پہاڑ پہ تو شاید وہاں اور سکون ہے. سو یہ اوور آل ہمارے دور بدل گئے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پروڈیوس ہو سکی, ایسے لوگ ہو نہیں سکے, اور اگر ہے بھی تو اتنے شور میں ان کی آواز دب گئی. ہم خوش قسمت تھے, ہم جتنے بھی ٹیلنٹڈ تھے, مگر ہم خوش قسمت سے زیادہ تھے. ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا تھا, ہمیں ایک ایسی آڈینس ملی تھی جو ایک سکون سے ہمیں دیکھتی بھی تھی, اور ایک سوئی سے ہمیں
ہمارے کام کو دیکھتی تھی اور اس پہ کامنٹ کرتی تھی، اور انہوں نے ہمیں بنایا ہے. ہم کہاں سے کوئی آرٹ اسکول گئے ہیں، نہ کسی اکیڈمی میں گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا فارمیٹ ہوتا ہے ایکٹنگ کا. کرتے 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 کچھ سونگ سانگ کے ہم نے کر لیا. سو وہ ایک ٹائم کی بات ہے، اب وہ وقت نہیں ہے. پھر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. کچھ بچے ایسے کمال نکلے ہیں میوزک میں. وہ بچہ دیکھے نا جس نے اسکول بھی نہیں گیا، مجھے پیار ہوا تھا والا بچہ جو وسلم یہ کی شان ہے نا، ایسے ہزاروں بچے ہیں. سو اتنے شور میں بہت مشکل ہے کہ ایسے چند لوگ اب آپ کو ملیں.